مقرر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر درد بلا افتادہ کشتی ضعیفانہ شکستہ را پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے وسراز کلید کلم کشا اشرف نہنگ دریا دریا وسیع ندارت دشمن ہمیشہ فرغم ذکر دو دوست دارت ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بید دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بید دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بیعادت آرے ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بحق حضرت دستگیر دشمن و زید اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أكرمنا وهدانا على صراط مستقيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین الى یوم الدین غیر النہایہ۔ آج کی اس عرس سراپا قدس سے موقع سے اسٹیج مصطفیٰ علیہ السلام پہ زینت بخش معکرم و معزز و مکرم محترم معتصم علماء رحیل احترام شعراء اہل سنت خطباء اہل سنت بالخصوص دیو شہیر عالم نبی الفاتح دلیل شاعر ہندوستان حضرت علامہ مولانا تصدق صاحب اللہ رضوی دعوت البرکات قدسیہ نقیب جلسہ نقیب ہندوستان حضرت حافظ قاری شمیم محمد صاحب اللہ نظامی دعوت البرکات العالیہ شاعر ہندوستان شاہکار ترنم جناب محمد نظام الدین صاحب قبلہ ابراہیم پوری بانی محفل حضرت علامہ مولانا فیاض احمد صاحب قبلہ فاروقی دیگر معزز و مکرم معتصم علماء اہل سنت سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ تعلیمات اولیاء کانفرنس کے عنوان سے بیٹھ کر کے ذکر غوث اعظم اور محبت غوث اعظم کی سوغات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نیکیوں کی زنبیل کو باوزن کر کے اپنے نام اعمال کو برکت و نعمتوں سے بھرنے کی سعادت اور برکت حاصل کر رہے ہیں۔ آج اس جلسے کا عنوان تعلیمات اولیاء ہے اور یقیناً ایک اللہ کے ولی کے ذکر میں بیٹھ کر اللہ والوں کا تذکرہ یہ قسمت و مقدر والوں کا شعر حیات ہے۔ یہ وقت لمحہ سب کے مقدر میں نہیں آتے، اللہ انہیں عظیم برکتوں سے نوازتا ہے جسے اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ سورہ نفال شریف کی آیت میں نے پڑھی ان اولیاء الا المتقون
ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ کے ولی تقوی کے بلند منزل سے فائز ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بیشتر ان کے تعلق سے زیادہ تر لوگوں کو ان کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ آج حضرت ابراہیم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور جلسے کا عنوان بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اپنے دلوں کو منور کیے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی زندگی اتنی روشن رہی اور اللہ کی اتنا زیادہ قرب رکھنے والے رہے کہ جہاں رہے، اگر زمین پہ رہے تو اللہ اللہ کرتے رہے، اور زمین کے نیچے چلے گئے تو جو ان سے صحیح ہوئے ان کے دلوں کو بدل دیا، ان کے قلوب کو روشن کر دیا، ان کی دل کی دنیا میں فکر دنیا نہیں بلکہ فکر آخرت کو بسا دیا۔ ہم ولی کی نظر میں رہتے ہیں، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ بولنے کے خواہش مند ہیں، کتنے لوگ بولنا جانتے ہیں۔ اگر اللہ نے زبان دی ہے تو کسی اور کے نام پہ نہیں، غوث اعظم کے نام پہ بولیے گا، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ ہم ولی کی نظر میں رہتے ہیں، بولے یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ دل کو اگر پاک کرنا ہے تو ذکر غوث اعظم کیا ہی ہے، اس لیے کہ وہ تسبیح وہ نام ہے جس کو لینے کے بعد انسانی روح میں عقابیت پیدا ہو جاتی ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے وہ اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ ہم ولی کی نظر میں رہتے ہیں، اتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں، صحن آستانہ ہے، اور نسبت آپ دیکھیں تعلیمات اولیاء، انہوں نے کیا ہمیں سکھایا ہے اور کس چیز پہ چلنے کا ٹھپ ہنر ہمیں بتایا ہے، ان کے زندگی کے شیوا کیا تھے، یعنی شیوے حیات کے کیا رہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور رات کی اس تنہائی میں جو سونے کا وقت ہے، گولڈن ٹائم ہے، آج کی رات سونے والی رات نہیں ہے بلکہ ان کے ذکر کو سن کے تقدیر بنانے والی رات ہے۔ یہ شب جو لمحہ لمحہ گزرتی چلی جا رہی ہے، یہ جو رات کی جو دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس شب میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ اللہ والوں کے ذکر کو کر کے اپنے زندگی کو روشن کر لیں، اپنے لمحات کو بہتر کر لیں، اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنا لیں، کیونکہ ہم ولی کی نظر میں رہتے ہیں، اتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں، اور آپ بتائیں تجھے پتا ہوگا وہ میری چشمے تر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ بتائیں تمہیں پتا ہوگا وہ میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ ذات محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مبارک بابرکت باعظمت مہینہ چل رہا ہے، سرکار غوث فرماتے ہیں کہ لوگوں میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے اور نہ دل، جو نہ زبان رکھتے ہیں، نہ بولنا جانتے ہیں، اور نہ جن کے پاس دل ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے لوگ جو نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ زبان سے اللہ اللہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا دل ذاکر ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ سمجھ گئے آپ؟
نہ خود زبان سے قرآن پڑھتے ہیں اور نہ دل سے خدا کو کبھی یاد کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سے جانیے گا، مومن کے ایمان کا مداوع یہی ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کسی بھی چیز کو زبان سے کہنا اور دل سے ماننا، اسی کا نام ایمان ہے، اور اسی کے رکھنے والے کو ہم مسلم ایمان مسلمان کہتے ہیں۔ سرکار اور فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے ہیں جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل۔ کیا مطلب؟ جو زبان سے نہ بولنا جانتے ہیں نہ دل سے کچھ کہنا سمجھنا جانتے ہیں، نہ ان کے دل میں کسی چیز کی یاد ہوتی ہے، نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ رب کا پیار ہوتا ہے۔ جہاں رہتے ہیں وہیں زبانیں بھی ان کی خراب ہوتی ہیں، ان کا دل بھی خراب ہوتا ہے۔ جس جگہ بیٹھتے ہیں خیالات بھی پراگندہ ہوا کرتے ہیں، زبان بھی بد ہوا کرتی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، وہ کسی لائق نہیں ہے۔ ان کی مثال کیڑے مکوڑے چرندوں پرند سے دی گئی ہے۔ لیکن سرکار غوث فرماتے ہیں انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو زبان تو رکھتے ہیں لیکن دل نہیں رکھا کرتے۔ کیا مطلب؟ بڑی تعریف کرنا چاہتا ہوں، زبان اتنی اچھی ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو لوگ دیوانے ہو کے پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ زبان اتنی اچھی ہے کہ جب ان کی تقریر پر رفتاری کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگ ان کی آواز کے دوست پہ سوار ہو کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اتنا اچھا لہجہ جسے دیکھ کر کے ہر شخص کہتا ہے یہ کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ کتنا لاجواب بول رہا ہے، اس کا انداز کتنا لاجواب ہے۔ جب مجمع میں بیٹھتے ہیں تو وہی انقلابی تیور ہوتا ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد بنتا ہے کہ آج شہید بابا کا سچا دیوانہ محفل میں آیا ہوا ہے۔ لیکن میرے قیام کے غیور مسلمانوں حالت یہ ہوتی ہے مجمع پوری رات نعرہ لگانے کے باوجود وہ شخص سماج بدل سے غائب ہوتا نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ زبان تو اس کی بڑی اچھی رہی ہے، قرآن و سنت کی باتیں تو بڑا اچھا کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ وہ اللہ کا خوف و خشیت نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کا پیار نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کی محبت نہیں رکھتا ہے۔ سرکار غوث فرماتے ہیں ایسے شخص کی زبان سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو زبان سے بڑی اچھی باتیں کرے لیکن عمل مدارت رکھتا ہے۔ علم چندا کی بیشتر خوانی، چوں عمل کر تو نفت نادانی، نہ محقق قوت و دانشمند، چار پائے برو کتابیں چاہیے۔ تو دل بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں، پہلا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کی زبان بھی اچھی ہے لیکن دل اللہ کے نور سے خالی ہے۔ لیکن سرکار غوث فرماتے ہیں میں اپنی زبان سے نہیں، یہ اس قندیل لازانی، قطب ربانی، محی سبحانی، قطب الاولیاء، امام الاولیاء، قطب الاقطاب، سلطان الاولیاء، سرکار بڑے پیر روشن زمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پوری دنیا کو یہ کہہ کے اپنی طرف مخاطب کیا تھا قدمی آدھی رحمت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردنوں کے اوپر۔ نعرہ تکبیر، ابھی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیمات اولیاء کانفرنس، سید ہدایت اللہ شمس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار غوث کے اس فرمان پہ جب جانشین حضور صوفی اعظم ہیں تاج العلماء حضرت علامہ فقیہ مفتی احمد رضا خان معروف تاج الشریعہ کی عزت پڑی تو بریلی کی سرزمین سے مجھے تاج الشریعہ پکار پڑے، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے پیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، قادری اللہ یا غوث اعظم بھی جنم زمد شیخ متقی احمد رضا خان بھی جنم۔ حضرات کہنے کی بات یہ ہے کہ سرکار غوث فرماتے پہلی وہ جماعت ہے جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل، دوسری وہ جماعت ہے جن کے پاس زبان تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس دل نہیں ہوتا، ان کا دل ذکر الہی سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن انہی لوگوں میں تیسری ایسی جماعت ہے جن کا دل روشن ہوتا ہے، جن کا دل نور الہی سے منور ہوتا ہے، جو خود بھی مسلمان ہوتے ہیں اور جس نشیب میں بیٹھا کرتے ہیں ان کا ہم نشیب بھی مسلمان ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ میں تعلیمات اولیاء کی طرف ایک بہت بڑے ولی کے قول کے تحت کے چل رہا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کچھ نہیں بولتے
لیکن دل اللہ اللہ کی صدا بلند کیا کرتا ہے۔ اگر وہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو محفل میں بیٹھنے کے بعد آنکھیں یوں بند کرتے ہیں کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم لنگڑائی لیتی ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، اور نظر پڑتے ہی روزے پر اٹھانا بھول جاتا ہوں، تیرے دربار میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، میرے دیوان کی عشق کو سجدہ نہ کہہ دینا، میں جب بھی سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول یہ عاشق کا عشق ہے جو تنہائی میں بھی کیا کرتا ہے اور بساط کے مجمع میں بھی جا رہتا ہے، وہی سے خدا کو یاد کیا کرتا ہے اور یہ پیغام دیا کرتا ہے، اور جو اپنا ایمان و شان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی کو جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، طالبان اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ دلوں کو روشن رکھتے ہیں، خود بھی پاک ہوتے ہیں، اپنے ہم نشینوں کو بھی پاک کیا کرتے ہیں، خود بھی منور ہوتے ہیں، اپنے ساتھ آنے والوں کو بھی رکشا و روشن کیا کرتے ہیں۔ یہ تیسری جماعت ہے جن کا دل نور الہی سے منور ہوا کرتا ہے۔ بولتے نہیں لیکن دل اتنا روشن ہے، دل اتنا پاک ہے کہ جہاں پہنچے وہیں پہ تصور الہیہ کا جلوہ دیکھنا شروع کر دیا۔ چوتھی جماعت وہ ہے جن کی زبانیں بھی لاجواب ہوتی ہیں اور دل بھی لاجواب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، زبانیں بھی لاجواب، دل بھی لاجواب۔ کیا مطلب؟ جب بولتے ہیں تو آیت قرآنیہ کی تلاوت کر کے لوگوں کے دلوں کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ اللہ کی صدا سے پورا مجمع بے خود و بیگانہ ہو جایا کرتا ہے، ہر کس و ناقص مست و دیوانہ ہو جایا کرتا ہے، ہر کوئی شخص ان کی محبت کے دوست میں سوار ہو کر کے اپنی عشق کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا ڈالی آتو تو طالب ہمارا جیدو تنہا ڈالی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمچا کیے شیشوں میں چمچا ہمارا نبی، کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہنے کی بات یہ ہے، سرکار غوث فرماتے ہیں کہ چوتھی جماعت وہ ہے جو خود ولی ہوتی ہے اور جدھر سے گزرتی ہے وہ ولی بنا دیا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، خود صوفی ہوتا ہے اور جب تصوف کا آئینہ لوگوں کے نظروں کے سامنے رکھتا ہے تو گنہگار بھی اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر کے اللہ کا دیوانہ بنتا ہے۔ خود ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے چہرے سے انوار و تجلیات کے نور بکھرتے ہیں تو جو دیکھتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے اب ہماری منزل ہمارا ٹھکانہ کہیں اور نہیں، اس کے قدموں میں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سے ترنم سے زیادہ واسطہ ہے۔ ایک مصرع پڑھ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تیری محفل میں آنا میرا کام تھا۔ کیا بات ہے، سبحان شہید اللہ۔ بابا کا آستانہ، جتنے لوگ بوڑھے نوجوان سب آئے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں؟ تیری محفل میں آنا میرا کام تھا، تیری محفل میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیری محفل میں آنا میرا کام تھا۔ اور ایک نگاہ ایک نگاہ ایک نگاہ کرم کی میری لاج ہے، ایک نگاہ ہمارے دیکھیے عبد القادر بھائی ماشاءاللہ بہت بہتر انتظام صاحب نے کیا تھا، کھانا اور ہر چیز کا بہترین استقبال انہوں نے کیا، بتایا بھی کہ بابا کا 49واں عرس ہے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ بولیے محبت کے ساتھ۔ عرس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی، اور شادی وہ شادی ہے کہ ہم دنیا کی شادی کرتے ہیں اس میں بربادی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ والے کی شادی اللہ سے ملا دیتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب مطلب سنیے، اس کے بعد میں تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، ایک
نگاہ ایک نگاہ ایک نگاہ کرم کی میری لاج ہے ایک نگاہ کرم کی میری لاج ہے لاج سب کی بچانا تیرا کام ہے تیری محفل میں آنا میرا کام تھا سرکار غوث فرماتے ہیں وہ لوگ جن کا دل بھی نور الہی سے منور ہوتا ہے اور جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو دلوں کو اتنا روشن کر دیتے ہیں جس جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اللہ کا دیوانہ بنا دیتے ہیں جس جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اللہ کا بولے دیوانہ بنا دیتے ہیں اب آپ کہیں گے کیسے تو آئیے کہیں اور نہیں میں غوث اعظم سے قریب کرنا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھیے وقت کا صوفی ہو قلندر ہو مستان ہو چاہے جو ہو وقت کا عالم ہو حافظ ہو قاری ہو مفتی ہو قاضی شہر ہو چاہے جو ہو وقت کا متقی ہو پرہیزگار ہو زاہد ہو عابد ہو چاہے جو ہو لیکن جب تک اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں آتی اللہ والوں کا پیار نہیں آتا بزرگوں کی معرفت کے جلوے دل میں نہیں آتے تب تک آسمان پہ بھی کر کے محتاج ہوا کرتا لیکن جیسے ہی اللہ والے کی نظر پڑتی ہے بس ایک نظر میں یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا ایسا پلایا جام کی دیوانہ کر دیا کیا پوچھتے ہو اس سے میرے پاس کچھ نہیں ایک دل ہی تھا جو میں نے نظرانہ کر دیا کیا مطلب وہ غوث پاک ہیں جن کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا عالم آیا جسے دنیا ابن الجوزی کہتی ہے ہاں یہ ابن الجوزی اس عالم کا نام ہے جو جب تک معرفت الہی سے قریب نہیں ہوئے ہیں جب تک انہوں نے علم ولایت حاصل نہیں کیا ہے جب تک دنیا ولایت سے دور تھے ابن الجوزی تب تک دنیا انہیں حال جانتی تھی تب تک دنیا انہیں سے عالم جانتی تھی جس نے امام باقاری پر بھی تنقید کیا تھا بڑے بڑے وقت علماء پہ اس آدمی نے نقش و کمی نکالی تھی ان کی عیب جوئی کی تھی جب سرکار غوث پاک کے قدیر شیخ ابو العباس کی نظر پڑی ابن الجوزی کی طرف کہا ہے ابن الجوزی پوری زندگی نقاطی کرتا پوری زندگی نقطہ چینی ہی کرتا رہے گا پوری زندگی عیب جوئی کرتا رہے گا پوری زندگی عیب ہی ڈھونڈتا رہے گا یا پھر اپنے دل کو علم کے ذریعے نور الہی سے قریب کرے گا ابن الجوزی نے کہا تھا اس پوری دنیا میں کون ہے جو مجھے اللہ سے قریب کر دے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے تو شیخ ابو العباس نے کہا تھا چلے میرے مرشد غوث اعظم کی بارگاہ میں نے وہاں چھوڑوں کو اقبال بنتے دیکھا ہے میں نے وہاں بڑے بڑوں کو مقدر کو سنورتے دیکھا ہے میں نے وہاں ایسوں کو پایا ہے جو کہے تو دنیا کا تقی تھا لیکن پہنچا ہے تو وقت خود کو ولی بنا دیا گیا ہے وقت دانشور بنا دیا گیا ہے وقت بہت بڑے ادارہ بنا دیا گیا ہے شیخ ابو العباس کا چل بڑے بڑے کی بارگاہ میں اور جب شیخ ابو العباس ابن الجوزی کو لے کر کے بارگاہ غوث اعظم میں آتے ہیں تو ابن الجوزی نے آنے کے بعد دیکھا تھا کہ سرکار غوث کی محفل میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہے اور غوث پاک کی تقریر سن کے اپنے دل کو روشن کر رہا ہے دل کو کیا کر رہا ہے روشن کر رہا ہے گوشے دل سے نفرت مٹا دیجئے اللہ والا کا پیار کب ملے گا اللہ والوں کی زندگی سے تب آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا جب اپنے دل سے سینے کو مٹائیں گے بغض کو مٹائیں گے دور دور مٹائیں گے گندگی کو مٹائیں گے اور جس دن ہمارے دلوں سے یہ گندگی صاف ہو جائے گی اس دن ہمارے سینے میں اللہ کا نور داخل ہو جائے گا گوشے دل سے نفرت مٹا دیجئے کوئی کا لکھ دے تو دعا دیجئے اور ہوتے میں سانے میں سانس نفرت کرے اس کے ہاتھوں میں ایک آئینہ دیجئے بتاؤ جو بابا کو ماننے والے ہیں جو شریف بابا پہ دل لگانے والے ہیں جو شولا سے محبت کرنے والے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو چاہنے والے ہیں وہ دنیا میں کسی کو خود ڈالتے نہیں بلکہ سب کو اپنا بنا کر کے خدا کے قریب کر دیا اچھا ایک بات بتائیے ہم لوگ جہاں جاتے ہیں جہاں مزار پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے اللہ والوں کے ماننے والے بیٹھے ہیں
ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ ہے نا، صحیح بات ہے نا؟ سب اللہ کے ولیوں کو ماننے والے بیٹھے ہیں. ایک بات بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی نماز نہیں پڑھتا، خالی جلسہ کرتا ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کے وہاں حضرت ابراہیم شہید بابا کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے. سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ تھوڑا سا دور چلے جائیے یہاں سے اور آگے بڑھیے، ہمارے دیوریا میں شہید بابا کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے. چوسا شریف چلے جائیے، مختوم پاک کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے. کلیر شریف چلے جائیے، ثابت بھیا کلیری کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے. بہرائچ چلے جائیے، بہرائچ میں سید سلام مسعود قاضی کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے. اجمیر چلے جائیے، خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے. دلی چلے جائیے، بدون بختیار کاکی کا آستانہ ہے، بغل میں مسجد ہے. قسم خدا کی یہ ہندوستان ہے جہاں مزار اور مسجد ایک ساتھ ہے. اگر آپ بغداد جائیں گے تو غوث پاک کا مزار بغل میں، انہوں نے بھائی بغل میں مسجد. 2023 میں گیا تھا مدینہ شریف، جب مدینہ میں مسجد نبوی میں پہنچا، سرکار کے روزے میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ سرکار کا آستانہ ہے اور بغل میں مسجد نبوی، بغل میں مسجد نبوی. وہیں سے بات سمجھ میں آ گئی یہ اللہ کا ولی جہاں ہوتا ہے وہاں مسجد کیوں ہوتی ہے؟ جہاں جہاں اللہ کا ولی ہے وہاں مسجد کیوں؟ تو جواب میرا مزار کے بغل میں مسجد اس لیے ہے کہ مسجد میں آ کے سر کو جھکا کے خدا کو راضی کر لو، اور مزار پہ جا کے اللہ والے کو راضی کر کے خدا کو راضی کر لو. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، تعلیمات اولیاء کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہی سے پیغام ملتا ہے. یہ حسن بڑا سفورہ کا ہوشیار ہے، مسجد میں جا کے خدا کو راضی کرتا ہے اور مزار پہ عرس منا کر کے اللہ والے کو راضی کر لیتا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ہولی، محتاج کا جب عالم ہے تو محتاج کا. ہمارے عبدالکریم ناری صاحب قبلہ ماشاءاللہ بیٹھے بڑے اچھے نام ہیں ماشاءاللہ. جب پڑھتے ہیں تو مجمع لوٹ لیا کرتے ہیں، لیکن ایک بات جانیے، پڑھنا ان کا کام ہوتا ہے، دیوانہ بنانا مصطفیٰ کا کام ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے سر در شاعر ہوتا پر میں نے لا کر رکھ دیا، سر در شاعر ہوتا پر میں نے لا کر رکھ دیا. ارے رب نے مجھ کو عرش کے، رب نے مجھ کو عرش کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا. سر در شاعر ہوتا پر میں نے لا کر رکھ دیا. کہنے کی بات یہ ہے شیخ ابو العباس جب لے کے چلے ابن الجوزی کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. ابن الجوزی کا دعویٰ تھا میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے. سرکار غوث نے جب خطاب ممبر خطاب سے جب تقریر کا آغاز کیا، جب خطبہ خطاب سے خطبہ دینا شروع کیا، جب تقریر کرنی شروع فرمائی، ابن الجوزی سرکار غوث پاک نے جب ایک آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کیا، ابن الجوزی نے کہا میں بھی جانتا ہوں، یعنی مثبت میں سر ہلاتا رہا، میں بھی جانتا ہوں. 1 سے لے کے 11 تک سرکار غوث پاک نے اس آیت کی تفسیر کر ڈالی اور ہر تفسیر پہ ابن الجوزی کہتا میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن سرکار غوث اعظم نے جیسے جتنی رہی 12 تفسیر فرمائی، ابن الجوزی نے کہا مجھے پتہ نہیں. اب نفی میں سر ہلنا شروع ہو گیا. تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار غوث نے ایک آیت پڑھی اور اس آیت کی 40 تفاسیر کر ڈالی. سبحان اللہ. کیا بات. 40 بولے جی لگا کے 40 کتنی 40 تفاسیر کر ڈالی. جب 40 تفاسیر کر ڈالی ابن الجوزی افسر کو جھکانے لگا اور منفی میں جو ابھی تک مثبت میں تھا اب منفی یعنی نہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. جب سرکار نے 40 تفاسیر کر ڈالی تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے لوگو یہ تو میرا کال تھا، یہ تو میرا کال تھا، اب حال کی طرف آؤ، اب حال کی طرف آؤ. تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی غوث اعظم نے مجمع کو حال کی طرف مخاطب کیا ہے تو کسی نے اپنا کرتا پھاڑا، کسی نے اپنا جبہ پھاڑا، کسی نے اپنا امامہ اتارا، کسی نے اپنے تمام ہوش آواز کو کھو کر کے سرکار غوث پاک کے قلبوں میں اپنے سر ڈالے
ڈال دیا اور شیخ ابو العباس فرماتے ہیں ابن الجوزی بھی غوث اعظم کے قدموں میں جا کر کے بریلی کے تاجدار کی زبان میں یہ کہہ رہا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا باجا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے سبحان اللہ بہت سبحان اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا کیا کرے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کرتا تیرا سبحان اللہ اس غوث اعظم کا ذکر اس اللہ کے ولی کی محفل میں آپ کر رہے ہیں جس غوث اعظم نے بڑے بڑوں کے غرور کو زمین کے نیچے دبو کے رکھ دیا بڑے بڑے دانشور آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں لیکن فیضان غوث اعظم اتنا برسا کہ غوث اعظم کے قدموں میں آ کر کے انہوں نے نہ صرف اپنے علم کو رکھا ہے بلکہ جوہر غوث اعظم سے مالا مال ہو کر کے اپنے وقت کے خود کو ابدال بنا کہنے کی بات ہے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ والے ہوتے کیا ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے ہم نشینوں کو اپنے چاہنے والوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں جو خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں جو خود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اللہ کی خشیت کا سبق دیا میں ذکر غوث اعظم کو کرنے لگا ہوں وہ غوث اعظم صرف عالم ہی نہیں ہے بلکہ محدث وقت ہے اور محدث ہی نہیں بلکہ آپ کی نظر ملائے کتنوں کو محدث گر بنا دیا ہے آج کے تلامذہ میں اور آپ کے شاگردوں میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بریلی کے تاجدار کی زبان میں کہتے ہیں کیا دبے جس کی حمایت کا ہو بچ جاتے ہیں آپ کو بتائیں غوث اعظم کون ہے کعبہ شریف ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی فلا جناح علیہ ان یتوب بہما ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم قرآن کہتا ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا تو رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھ لیا فلا جناح علیہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ہر کوئی جگہ نہیں ہوتی اللہ کے در سے بہتر کوئی در نہیں ہوتا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آج کیا یاد کریں گے غوث اعظم کو سرکار غوث نے آج سے 1000 پہلے ہم گنہگاروں کو کیسے یاد کیا ہم عاصیوں کو کیسے یاد کیا ہے ارے اللہ والے اللہ اللہ کر کے دعا کیے ہوں گے نا تب جا کر کے ہمیں ان کا عرس نصیب ہوتا ہے ہم کیا کریں گے ان کا تذکرہ ہم کیا ان کو یاد کریں گے سرکار غوث فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام نہیں لیتا ہے بولے محبت کے ساتھ یا غوث اعظم جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام نہیں لیتا ہے اور جب تک میرا پرمیشن نہیں ہوتا ہے میرے نام کی محفل نہیں سجائی جاتی آج حضرت سیدنا ابراہیم شہید بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ جلسہ آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے ان اولیاءہم الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون اس کا جو ولی ہو رہا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کیے رہتا ہے لیکن دنیا دار کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے سب اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ کہاں ہے کس جگہ پہ ہے لیکن وہی جانتا ہے جو ان کی معرفت کی کرنوں سے قریب ہوتا ہے جن کے فیضان و انوار کے تبرکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کو دل سے مانو گے تو تمہیں یہیں سے کہاں پہنچا دیں گے تھوڑا سا دل لگائیں آپ 10 منٹ تقریر میں انشاءاللہ تعلیمات اولیاء سے قریب کرنے کی کوشش کروں گا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا دل میں خیال آیا کہ تب کے کلام کی تلاوت کر لوں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پورا قرآن 30 پارہ ایک پیر پہ کھڑا ہو کے تلاوت سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کو نیند لگ رہی ہے بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن اس ذکر کو سننے کے بعد آپ کے ایمان میں حلاوت و تازگی پیدا ہوگی انشاءاللہ اور آپ سوچیں گے جس غوث اعظم نے ہمیں اس حالت میں یاد کیا ہے اس غوث اعظم کا ذکر کیسے چھوڑ کے چلے جائیں اس غوث اعظم کی محفل کیسے چھوڑ کے چلے جائیں اس غوث اعظم کا تذکرہ چھوڑ کے کیسے چلے جائیں غوث اعظم فرماتے میں نے 30 پارہ قرآن پڑھ لیا آج حالت کیا ہے جناب بھیا صاحب کہ 2 وقت کا نماز پڑھنے والا آدمی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے
لیکن میں تو کہتا ہوں ایک شعر ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے عشق احمد غائب ہے. آج ایک جماعت بھی گھوم رہی ہے جو اشارہ سمجھیے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے عشق احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے. اشارہ سمجھیے گا، مومن ہونے کا دعویٰ ہے عشق احمد غائب ہے، جدہ کو کہتے ہیں جدہ، جد پوچھو جد غائب ہے. اور حوروں سے ملنے کے خاطر پڑھتے ہیں ہر وقت نماز، نور محمد نام ہے لیکن نور احمد غائب ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نور محمد اب کسی کا نام ہوگا تو یہ قرآن مانی گا، ابھی اشارہ کہیں اور ہے. نور محمد نام ہے لیکن نور احمد غائب ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھو کہ دل یہاں سکورہ میں رہے اور آپ کا جسم یہاں سکورہ میں رہے اور دل گنبد خضرا کا تمام کرتا ہے. بات نماز کی آئی تو کیا ہے، مشیت کا کیا ہے؟ جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کے پڑھو کہ ہم خدا کے جنموں کے قریب ہیں. اگر دل میں یہ خیال سب سے پہلے کرو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا خیال نہیں کر سکتے تو یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ جلوے محبوب خدا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں. یہ بس میں شہدی ہیں یہاں بیٹھو ادب سے، لوگوں کو محبوب خدا دیکھ رہے ہیں. محفلوں کا تقدس بھی آپ یاد رکھا کیجیے. آج کل محفلوں میں لوگوں کا پان کیا کیا کھا کے آتے ہیں اور جس چیز کو حاصل کرنا چاہیے وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے اس محفلوں کی زیب و زینت اور ان کا تقدس یہ ہے کہ جب آؤ تو باوضو ہو کر کے آنکھیں بند کر کے جو فقرے پسند آئے سبحان اللہ کہو، نہیں پسند آئے تو خاموشی کا ساتھ سنو. انشاءاللہ جب اختتام محفل پہ دعا کی جائے گی تو اللہ آئے ہو تم گنہگار ہو کر، لیکن رب تمہیں نیکیوں کا خزانہ دے گے. کتنوں کے تقدیر اور مقدر بدلتے نظر آئیں گے. سرکار غوث پاک نے 30 پارہ قرآن جب کر دیا تو سرکار غوث فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ اب رب سے کچھ مانگ لو. جیسے ہی غوث اعظم فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کچھ مانگنے کی کوشش کیا تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، عبد القادر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. ہم تو محبوب خدا کے جلووں کے محتاج ہیں نا. ہمارا تصور ایمانی کیا ہے؟ ارے ہم نے محبوب خدا کو نہیں دیکھا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. دیکھ تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، دیکھ تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. تو مومن کا تصور ایمانی کیا ہے صاحب کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم نے اللہ والوں کو نہیں دیکھا لیکن اللہ والا ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ والا ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ایمان آپ کا 49واں عرس منا رہے ہیں اور جو 49 سال کے ہیں وہ انہیں دیکھے ہوں گے، لیکن جو آج 15-20 سال کے ہیں وہ انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. کون آیا کون چلا گیا. صورت کہنے کی بات یہ ہے یہ اللہ والے ہیں صاحب، یہ زندہ رہتے ہیں تو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو اللہ والا بنانے کا کام کیا گیا. غوث اعظم فرماتے ہیں حاجب غبی سے آواز ہے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا مولا امت رسول کو جنت سے قریب کر دیا جائے. یہ کس کی زبان ہے؟ یہ قندیل لاسانی محی سبحانی عبد القادر محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کی زبان ہے. فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں جب آواز ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو، تیری تمنا وہ آرزو کیا ہے؟ تو دنیا کا دنیا دار ہوتا تو دولت مانگتا، مال مانگتا، ریال مانگتا. اگر دنیا دار ہوتا تو زیور و زیورات مانگتا، دنیا کے خزانے مانگتا. اگر دنیا پرست ہوتا تو بلڈنگ گاڑی بنگلہ اور طرح طرح کی چیزیں مانگتا. لیکن یہ اللہ والے یہ اگر مانگتے ہیں تو دنیا کے پیسے اور ریال نہیں مانگتے بلکہ خدا کی محبت و وصال مانگا کرتے ہیں، اللہ کی قربت و پیار مانگا کرتے ہیں، اور خود بھی جنتی ہوتے ہیں. ہم نے ماننے والوں کو بھی جنتی بنایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یہ سننے جاتے ہیں تو جنت کی باتیں بہت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے. بولیے سبحان اللہ. کیسے ہماری ہے؟ جنت اس لیے ہماری ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلتے ہیں، ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہیں جو خود بھی جنتی ہی تھے اور جنت کا راستہ دیکھے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم کیا دی تھی؟
सज्जू कमा रअयतुमुनी वसल्ली। क्यों हजरत मौलाना जाल मुस्तफा साहब अल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर आपने फरमाई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्र को बरकत दे। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझ रसूल को नमाज पढ़ते हैं, सजदे ऐसे करो जैसे मुझ रसूल को सजदे करते हुए देखो। क्या मतलब? हम तो इक्तदा करने वाले हैं, मुक्तदा तो वो हैं, हम इक्तदा करने वाले हैं। तेरी महफिल में आना मेरा काम है। क्या बात, हम सुभान इसलिए अल्लाह। आते हैं कि आप हमें देख लीजिए, आप अल्लाह वाले हैं। अगर आप राजी हो जाएंगे तो हमारा ईमान है कि खुदा राजी हो जाएगा। गौसे आज़म फरमाते हैं मौला उम्मत रसूल को जन्नत से करीब कर दिया जाए, उम्मत रसूल जन्नत से करीब हो जाए। आवाज आई अब्दुल कादिर, क़यामत तक जो तेरे सिलसिले कादरिया में शामिल हो जाएगा वो तेरा होके जन्नती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेरा हो, इसका हो के गौसे आज़म का हो जन्नती हो जाएगा। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये अल्लाह वाले हैं साहब, अल्लाह वाले ये अब की नहीं देखते, आने वाले कल की देखते हैं। कि अब की देखते हैं, कल की देखते हैं। गौसे आज़म को मालूम था पता नहीं कौन मुरीद होगा, कौन मुरीद नहीं होगा, कौन मेरा सिलसिला पकड़ेगा, कौन मेरा सिलसिला नहीं पकड़ेगा, कौन मेरी बारगाह में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कादरियत को जानेगा, कौन नहीं जानेगा, कौन अब्दुल कादिर को समझेगा, कौन नहीं समझेगा। गौसे आज़म फरमाते हैं मौला उम्मत रसूल को जन्नत से करीब कर दिया जाए। आवाज आई अब्दुल कादिर, जिसने जिंदगी में बोले या गौसे आज़म, या गौसे और आज़म, हाथ उठा के गवाह बना के गौसे आज़म, या गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म को आवाज दिया रब ने, अब्दुल कादिर, जिसने जिंदगी में तेरा एक मरतबा नाम ले लिया वो तेरा होके तेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। किसका हो जाएगा? गौसे आज़म का हो जाएगा, गौसे आज़म का हो जाएगा। कब होगा? जब गौसे आज़म का नाम ले लेगा। जन्नत कितनी करीब है, कितना आसान है जन्नत। लेकिन सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं बात याद रखो, जो कादरी होगा वो नमाजी होगा, जो कादरी होगा वो नमाजी होगा, जो कादरी होगा उसके चेहरे पे सुन्नत वाली दाढ़ी होगी, जो कादरी होगा मेरा जिक्र करेगा, खुदा का जिक्र करेगा, वो मुझे पहचानेगा, मेरे नाना नबी को पहचानेगा और मेरे नाना के हवाले से वो खुदा का हो जाएगा। गौसे आज़म फरमाते हैं बेनमाजी से जन्नत ऐसे भागती है जैसे दरिया के दो किनारे दूर रहते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता वो दरिया के दो किनारों की तरह जन्नत से दूर है, और जो नमाज पढ़ता है दरिया के दो धारों की तरह जन्नती हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अभी तो मेरे इमाम फरमाते तुझसे डर, दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हज़रात कहने की बात यह है गौसे आज़म को पहली बंदा क्या मिली? हे अब्दुल कादिर, जो तेरे सिलसिले कादरिया में शामिल हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्नती हो जाएगा। आप नर्वस ना होइए जब कहा जाए जन्नती होने के लिए, बल्कि जी लगा के कहिए या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, कादरिया में शामिल हो जन्नती। जो गौसे आज़म का नाम ले दिया जिंदगी में एक मर्तबा भी, नो डाउट वो जन्नती। अब तीसरी बात सुनिए, अपने ईमान को ताजा कीजिए। और आज इस महफिल में आके आपने जो वक्त गुजारा है उस वक्त की कीमत कितनी ज्यादा, वो कितना कीमती है और कितना ज्यादा बेशकीमती खजाना आपने हासिल कर लिया है। और आज इस रात में आप क्या लेकर के जा रहे हैं? कल कोई आपके गाँव का आदमी पूछे बारे बारे रात में बैठ करके सुन करके तुमने हासिल क्या किया, तो कहिएगा कुछ नहीं मिला, अल्लाह मिल गया, अल्लाह वालों का रास्ता मिल गया। क्या बात है। क्या मिल गया? अल्लाह वाला, अल्लाह मिल गया, अल्लाह वालों का रास्ता मिल गया। वो कहेगा कैसे? तो कहिएगा आने वाले खतीब ने कहा था गौसे आज़म ने अल-हुज्जतुल तालिबीन अपने कलाम पर अक़वाल में फरमाया है कि रब ने गौसे आज़म से वादा किया है। किससे वादा किया है? गौसे आज़म से वादा किया है। कहाँ वादा किया? अपने खाने काबा घर में वादा किया है। सरकार गौस फरमाते मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, ए अब्दुल कादिर, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए अब्दुल कादिर, जो कोई भी मैदान महशर में तुझे अपना लगे, मैदान महशर में अपना लगे और तू समझे कि ये तेरा है, वो तेरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, क़यामत के दिन इसे जहानात पकड़ के अपने साथ जन्नत में लेके चले जाना, क्योंकि जन्नत खुदा की है, मालिक मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, बेशक। खाता हूँ मैं
کھلاتے ہیں مصطفیٰ. اب آپ اتنی بلند آواز سے بولے کہ لگے کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے. بولے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ. کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ. پیدا کیا خدا نے کھلاتے ہیں مصطفیٰ. جو شب کبھی گزرتی ہے اصغر کی یاد میں، اس شب ہمارے باغ میں آتے ہیں مصطفیٰ. کہنے کی بات یہ ہے، یہ اللہ والے ہیں جن سے قریب ہونے والا اگر کتا بھی ہوتا ہے، دعویٰ سن کے جائیے، اگر کتا بھی ہوتا ہے تو ولی ہو جایا کرتا ہے. اگر کتا بھی ہوتا ہے تو ولی ہو جایا کرتا ہے. قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے، اس میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ کہف. بات سنیے اور آپ اس یقین کے ساتھ جائیے. علماء اہل سنت دعویٰ بھی کرتے ہیں، دلیل بھی رکھتے ہیں. بیت اللہ شاہ سے لفظ نہیں آتا، بلکہ جو کہتا ہے اللہ محبت میں کہا کرتا ہے اور قرآن و سنت کے آئینے میں بولا کرتا ہے. بولے سبحان اللہ. سنیں گے کہ تقریر ختم کر دوں، رات و صاحب پڑھا جائے یار آپ نے نا ماشاء اللہ. ہاں تو اہل سنت و جماعت دعوے نہیں کرتے، دلیل پیش کرتے ہیں. میں نے کیا دعویٰ کیا؟ ولی اللہ کا کتا بھی ولی ہوتا ہے. یہ دلیل کہیں اور سے نہیں بلکہ آئیے قرآن کا 18واں پارہ سورہ کہف کھولیے. اس میں روایت کتاب میں آتا ہے، قرآن میں ہے. قرآن کی میں تراجم کو پیش کر رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. تفاسیر میں آتا ہے دقیانوس تھا. اس کی جماعت کے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں، اس کے دل میں نوجوانوں کے بات یہاں سے پتہ چلتی ہے، جس قوم کا نوجوان سدھر جاتا ہے اس قوم میں ولایت کی خوشبو. جس قوم کا نوجوان نمازی ہو جاتا ہے وہ گاؤں کا گاؤں ولی ہو جایا کرتا ہے. کیوں؟ ہماری یہ عادت رہی ہے جی آجانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں، دشت پر دریا بھی نہ چھوڑے ہوئے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے پھوڑے ہوئے. یہ نوجوان ہے صاحب جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہو جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. کچھ نوجوان ہیں، تفسیر میں آتا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا. وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا. کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں عرفان الہی نے، نور الہی نے، اللہ کی محبت نے گھر کر لیا. اور اس ظلمتوں کے ماحول میں بھی جب بادشاہ کے دربار پر ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی بغیر خوف و خطر کے. یہ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس خدا کو مانتے ہیں جو خدائے واحد ہے، جو ایک ہے. اور قرآن کے آئینے میں اللہ الصمد جو بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا لڑکا ہے، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے، اور اللہ ان تمام رشتہ داریوں سے پاک ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے بڑے دربار میں بادشاہ ملک کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں خدا کو مانتے ہیں. اور جب یہ اعلان کیا تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. کتاب میں آتا ہے، قرآن میں درج ہے کہ اللہ نے انہیں غار کی طرف بھیج دیا. کہاں بھیجا؟ غار کی طرف. اور یہ اللہ والے جب تک زمین کے اوپر ہوتے ہیں پاور کم رکھتے ہیں، لیکن جب زمین کے نیچے جاتے ہیں تو ان کا پاور فل ہو جاتا ہے. ان کی پیٹ کبھی ڈاؤن ہی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر کے خود بھی اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں، اور جب قبر کے نیچے جاتے ہیں تو آنے والے کے دلوں کو بھی نفس مطمئنہ کی طرف پھیر دیتے ہیں. جس کے لیے قرآن ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ. میں نے جو بات کی نا نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو جائے اور جنت میں داخل کرے جائے. یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو محفل میں بیٹھ کر دل مدینے والے گنبد خضرا سے لگائے گئے، جو اپنے دل کو مدینہ بنائے ہوئے ہیں،
جب بھی عشق کی روشنی کو کسی اور شمعدان سے نہیں بلکہ مدینے والے آقا کی محبت کے شمعدان سے روشن کیے ہوئے ہیں۔ ایک شعر ہے، میں پڑھ کر کے تقریری سفر کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینا چھوڑ آئے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ مدینے کے نام کے قریب ہونا چاہتے ہیں مجھ سے۔ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینا چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینا چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں وہ، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ہاں یہ محفل وہ ہے جو اللہ والوں سے قریب کرتی ہے، مدینے گنبد خضرا سے قریب کرتی ہے، جو دلوں کو روشن کرتی ہے، جو دلوں میں عشق نبی کے شعلوں کو جلا کر کے اتنا تابناک بنا دیتی ہے کہ بندہ اپنے گھر میں رہ کر خدا کی محبتوں کا دل دادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنا گھر چھوڑا، اپنا بات چھوڑا، اپنا پریوار چھوڑا اللہ کی محبت میں، تو اللہ نے سورج کے طریقے کو بدل دیا۔ پڑھیے قرآن، پتا چلے گا وہ سورج جو دکن کے راستے سے چلتا تھا، جب تک اصحاب کہف غار میں رہے وہ اتر کی طرف سے چلتا رہا، ان کے غار پہ کبھی دھوپ کی شدتیں نہیں جاتی تھی اور اللہ ان کو اسی سوئے کی حالت میں پلٹ دیا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ جب تک بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، جب تک بندہ اللہ کی محبت میں مگن رہتا ہے، اللہ اس کی عبادت کرتا ہے۔